اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مومنون ہے میرے سامنے اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 52 ہے، پارہ نمبر 18 ہے اور رکوع نمبر 4 ہے۔ آیت نمبر 51 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، اور تیسرا حکم یہ کہ جو تم کر رہے ہو اسے میں دیکھ رہا ہوں، جانتا ہوں۔ نیک اعمال اور حلال کمائی لازم ملزوم ہے۔ اگر کوئی شخص عمل نیک کرتا ہے لیکن اس کا کمائی حرام ہے، کھانا پینا اس کا حرام ہے اور اس نے جائز اور ناجائز کی تمیز نہیں کی تو اس کے نیک کام کے اجر میں فرق پڑتا ہے، خلل پڑتا ہے، قابل قبول نہیں ہوتا۔ حدیث قدسی ہے کہ ایک شخص پراگندہ بالوں کے ساتھ، لتھڑے ہوئے جسم کے ساتھ یہاں سے اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے، دربار سے مطلب حج کے لیے پہنچتا ہے، اور وہاں جا کے کہتا ہے ربی ربی ربی، اور ہاتھ پھیلا کے چیختا چلاتا اور دعائیں کرتا ہے، اور فرمایا کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، تو پھر اس کی دعا کیسے، اس کا جسم حرام سے پلا ہوا ہے تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے تو اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، وہ کر سکتا ہے، کرتا ہے، اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے، لیکن جو اس نے حکم دیا وہ حلال کمائی، حلال کھانا اور رزق حلال میں سے دیا ہے۔ رزق حلال کے لیے مختلف انبیاء کرام کی مثالیں بھی بیان ہوئی ہیں، جس میں سب سے زیادہ رزق حلال کی جو اپریشیٹ کیا گیا وہ داؤد علیہ السلام کو۔ داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے۔ اسی طرح سارے پیغمبر نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور سارے پیغمبروں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے بھی؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، میں چند قرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بہرحال یہ دوسری مثالیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو ایک ہی طرح کا حکم دیا اور ایک ہی طرح کے احکامات نازل فرمائے۔ یہاں فرمایا کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ جو تمہاری امت ہے یہ تمام ایک ہی امت ہے۔ امت سے مراد یہاں دین مراد لیا جائے، دین مراد لیا جائے تو یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین نازل فرمایا وہ ایک ہی طرح توحید باری تعالیٰ پر عمل کرنا، توحید باری تعالیٰ پر یقین رکھنا اور شرک کی نفی، ان ساری چیزوں کی بنیاد تھی۔ اور اس کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام پر وحی نازل ہوئی، شریعت نازل ہوئی، اس میں چیدہ موٹے موٹے جو احکامات ہیں وہ ایک ہی تھے، لیکن معمولات میں فرق نازل ہوا۔ احکامات کلمہ، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، یہ تقریباً تمام انبیاء کرام پر یہ نازل ہوئے احکامات اور عبادات، اور معاملات میں تھوڑا بہت فرق ہوا کہ معاملات مختلف انبیاء کرام کی امتوں میں مختلف جو برائیاں پائی جاتی تھیں، بعض دفعہ ان کو ہائی لائٹ کیا گیا، بعض دفعہ کسی خاص معاملے کی طرف توجہ دلائی گئی، بعض دفعہ وقت کے مطابق، حالات کے مطابق جو ان لوگوں کی ضرورت تھی اس پر وحی نازل ہوتی رہی۔ یہاں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے، یعنی ایک ہی طرح کی وحی نازل ہوئی تم پر، ایک ہی فرشتہ لے کے نازل ہوا، ایک ہی جیسے احکامات عبادات نازل ہوئے، اور معاملات بھی تقریباً ایک ہی جیسے۔ ہاں، جس چیز میں کوتاہی پائی گئی اس چیز کی طرف زیادہ توجہ دلائی گئی، جیسے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں برائی تھی، ناپ تول میں کمی بیشی، لوط علیہ السلام کی قوم کی برائی اور تھی، اس کو فوکس کر دیا گیا، بعد ازاں جو دیگر معاملات ہیں ان کو بھی ذکر کیا گیا جو سارے پیغمبروں کی امتوں میں یکساں تھے، لیکن جس چیز میں، جس پیغمبر کی امت میں کوئی خاص بیماری، کوئی خاص برائی پائی جاتی تھی اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا۔ یہاں فرمایا کہ ھذہ امتکم امۃ واحدہ، اور یہ تمام دین ایک ہی دین ہے، دین ربی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین لے کے آئے، توحید باری تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا۔ ہاں، ماننے والوں نے بعض دفعہ مانا، بعض نے انکار کیا، بعض نے پیغمبروں کو قتل کرنے کی دھمکی دی، بعض نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا، بعض نے حادی کر دی،
کہ انہیں پیغمبروں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت لے کے آئے، وحدانیت کا پیغام لے کے آئے، انہیں کو اللہ کے ساتھ شریک بھی کر لیا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کو نسبت دے دی، جیسے عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے نسبت دے دی، اس طرح اور بعض نے فرشتوں کو اور بعض نے من چاہی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیا۔ یہ انسانی المیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادروائز ایک ہی جیسا دین بھیجا ہے۔ اور پھر میں بات وہی ریوائز کروں گی، دہراؤں گی کہ جو چیز بعد میں آنے والی کتاب میں پہلے جس حکم اتری ہوئی کتاب کے جس حکم کو بعد میں آنے والی کتاب میں تصدیق کی گئی، وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ جس کی بعد میں آنے والی کتاب نے تصدیق نہیں کی، وہ ان لوگوں کی اپنی افطرا ہے۔ فرمایا کہ واحدہ وانا ربکم، اور صرف میں ہی تمہارا رب ہوں۔ دین بھی تمہارا ایک ہی ہے، رب بھی ایک ہی ہے۔ حدیث قدسی کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دین ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا کعبہ ایک ہے، تمہاری شریعت ایک ہے، اور پھر تم اختلافات میں پڑھ کے اپنے آپ کو اور دوسروں کو تکلیف کا سبب کیوں بن رہے ہو اور پیغمبروں کو ایذا کیوں دے رہے ہو۔ یہاں فرمایا کہ اور میں ہی تمہارا رب ہوں۔ رب کے معنی پالنے والے کے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی وہ ذات ہے جو کہ تمام مخلوق کو پال سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ لگا بھی دیتا تو مخلوق خدا بھوکی مر جاتی۔ میں اکثر کہتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے رزق اور عزت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اگر وہ اس کا حوالہ کسی اور کو اس ذمہ دار ٹھہرا دیتا تو دنیا میں کوئی بندہ عزت دار نہ رہتا، اور کوئی بندہ رات کو پیٹ بھر کے کھا کے نہ سوتا، چند ایک لوگوں کے علاوہ جن کے ہاتھ میں اجارہ داری ہوتی، اور وہ من چاہی کر رہے ہوتے اور اپنوں کو ہی نواز رہے ہوتے، جیسے کہ دیے گئے اختیارات میں سامنے فرق نظر آتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، صرف میں نے تم سب کو پیدا کیا اور میں نے تم سب کو رزق دیا، میں نے تم سب کی پرورش کی، اور میرے علاوہ تم اگر کسی اور میں یہ صفات سمجھ رہے ہو یا کسی اور کی عبادت میں لگ جاتے ہو، کسی اور کو سے مانگتے ہو اور کسی اور سے امیدیں وابستہ کرتے ہو، اور تو یہ پھر شرک ہے۔ اور شرک ان شرک اللہ ظلم عظیم، شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم عظیم قرار دیا۔ فرمایا کہ میرے بندوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، پھر فرمایا کہ میرے بندے مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے لیے فرمائی، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک لا یغفر ان یشرک بہ شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، یا فرما دون ذالک، اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے وہ معاف کر دے گا۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ودود ہے۔ لیکن شرک کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، خواہ کسی پیغمبر کو کیا، نبی ولی کو کیا، فرشتے کو کیا، یا من چاہی کسی اور چیز کو من پسند چیز کو کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہی وعدہ ہے کہ وہ اس کو معاف نہیں کرے۔ فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور یہاں فرمایا کہ فتقونی، اور صرف مجھے سے ڈرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈرنا بھی کسی اور سے ڈرنا بھی شرک ہے، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے کوئی ڈرتا ہے تو وہ شرک ہے۔ کسی اور کو اس قابل سمجھتا ہے کہ اسے ڈرا جائے تو وہ بھی شرک ہے۔ قرآن سمجھیں، دیکھیں، سمجھیں اور سبسکرائب کریں، اور صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے نیکی اور اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں، تعاون کریں۔ ادروائز میں آپ کی رائے کی منتظر۔ اللہ حافظ۔